صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے کہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے فقہائے کرام نے 3 شرطیں لکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، یعنی غلام کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے آزاد ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط مسلمان ہونا، کافر کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ اور تیسری شرط ہے کہ کسی ایسے مال کے نصاب کا مالک ہونا جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اور قرض وغیرہ سے فارغ ہو، اور یہ مال اس کے اندر سال کا پورا گزرنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ سال پورا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ اور اس صدقۃ الفطر کے نصاب کے لیے مال تجارت کا ہونا بھی ضروری نہیں، اور نہ اس کے لیے بالغ اور عاقل ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ نابالغ بچوں کے اوپر اور مجنونوں کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اس لیے ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے والی ہیں، باپ ہو، باپ نہ ہو تو چچا کی نگرانی میں رہتے ہیں، چچا ہو، ان کے جو بھی سرپرست ہیں، اولیاء ہیں، جن کی کفالت میں ہیں بچے یا مجنون، ان کو ان کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر والی ان کی طرف سے صدقۃ الفطر نہیں نکالتا ہے تو مسئلہ یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بچے جب بالغ ہو جائے اور وہ مجنون اگر صحیح سالم ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے مال میں سے جب سے وہ بالغ نہیں ہوئے تھے اس وقت سے لے کر بالغ ہونے تک کا جو زمانہ گزرا، 3 سال 4 سال 5 سال جو بھی، تو گزشتہ تمام سالوں کا صدقۃ الفطر وہ نکالیں گے۔ یہاں تک مسئلہ لکھا۔ صدقۃ الفطر جس سال روزے فرض ہوئے تھے اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم فرمایا تھا۔ اس لیے صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ اس کو ہم ایک الگ انداز سے سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے۔ نصاب تو آپ سمجھ گئے ہیں، کئی دنوں سے جو ہے نصاب کے اوپر بات چل رہی تھی، اس وجہ سے آپ کو نصاب تو معلوم ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت۔ لہذا اگر کسی آدمی کے پاس اتنا مال ہے اور ضرورت سے زائد ہے اور قرض وغیرہ سے بھی فارغ ہے، یعنی قرض جو کچھ بھی ہے وہ قرض بعد کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی نصاب باقی رہتا ہے، تو اب یہ مال چاہے سونا چاندی پیسے تجارت کا مال اس میں سے ہو، چاہے یہ مال غیر نامی یعنی مکان، پلاٹ، زمین یا ضرورت سے زائد دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سے جو ہے مال نصاب تک پہنچ جاتا ہو، تو اس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس صرف ضرورت سے زائد ایک مکان ہے، ایک مکان جس میں وہ خود رہتا ہے اور ایک مکان ضرورت سے زائد ہے، چاہے وہ پڑا ہوا ہو ویسے ہی، یا کسی آدمی کو رہنے کے لیے دیا ہو یا کرائے کے اوپر دیا ہو، جو بھی ہو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اب ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت نکالیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ نصاب سے تو بہت زیادہ چلی جائے گی۔ نصاب تو 45-50 کے اندر ہو جاتا ہے آج کے حساب سے۔ مکان کی قیمت 4 لاکھ 5 لاکھ منیمم، تو نصاب بن گیا، اس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے پاس مکان نہیں ہے لیکن زمین ہے 2 بیگھہ 3 بیگھہ، اور اس کو وہ استعمال نہیں کرتا ہے، ضرورت سے زائد ہے، ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، پورا سال گزر جاتا ہے اس کے اندر فصل نہیں اگاتا ہے، پڑی ہوئی ہے بس، تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہو گئی۔
اگاتا ہے تو مسئلہ الگ ہے، لیکن ویسے ہی پڑی ہے، یا پلاٹ پڑا ہوا ہے، چاہے اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو یا ویسے ہی رہنے کے لیے یا رکھنے کے لیے اس نے خریدا ہو، اب اس کی قیمت لگائیں گے تو نصاب سے زیادہ ہو جائے گی، ضرورت سے زائد ہے۔ تو اب جو ہے یہ ضرورت سے زائد ہے اور قرض وغیرہ سے فارغ ہے اور نصاب کے بقدر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ وہ آدمی اپنی طرف سے صدقۃ الفطر نکالے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالے، جتنے بچے ہیں۔ اور صدقۃ الفطر کے اندر جو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ 2.25 کلو گیہوں کے حساب سے وہ صدقۃ الفطر نکالے، آخری درجہ۔ ورنہ صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے اور بھی درجات ہیں۔ کشمش کے ذریعے سے، سوکھی دراکش جس کو کہا جاتا ہے، سوکھی دراکش کے ذریعے سے بھی صدقۃ الفطر نکالا جا سکتا ہے، کھجور کے ذریعے سے صدقۃ الفطر نکالا جا سکتا ہے، لیکن 2.25 کلو کی قیمت کم ہوگی، کھجور کی قیمت اس سے زیادہ ہوگی اور کشمش کی قیمت اس سے زیادہ ہوگی۔ لہذا اگر اللہ نے مال دیا ہو تو آدمی جو ہے کشمش کے ذریعے سے صدقۃ الفطر نکالے، اس میں انسان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے وہ رمضان کے روزوں کی طرف سے کفارہ ہے، جیسے سجدہ سہو نماز کی طرف سے کفارہ ہے، کہ اگر کسی آدمی نے نماز کے اندر گڑبڑی کر دی، واجب کو جو ہے ڈبل مرتبہ کر لیا، چھوڑ دیا، یا یہ کہ آگے پیچھے کر دیا، غلطی ہو گئی، سہو ہو گیا، تو اس کا تدارک سجدہ سہو کے ذریعے سے ہو جاتا ہے اور نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے روزوں کے اندر جو کچھ کمی کوتاہی رہی، اللہ تبارک و تعالی صدقۃ الفطر کی برکت سے اس کمی کوتاہی کو پور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو کتنا سستا سودا ہے، 2.25 کلو کے حساب سے اگر اس وقت زیادہ سے زیادہ 60 روپے مانو ایک آدمی کا، تو آدمی اگر چاہتا ہے کہ میرے روزے مکمل ہو اور اللہ کے یہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کرے، تو کیا وہ 60 روپے کے اندر اپنے روزے مقبول کرانا چاہتا ہے؟ چاہیے کہ وہ کھجور کے ذریعے سے، کہ جس کی قیمت اندازاً 400-500 ہوگی، یا کشمش کے ذریعے سے جس کی قیمت اندازاً 1000 روپے کے قریب ہوگی۔ اگر کسی آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ 1000 روپے دے کر کے، مال دیا ہے تو 500 روپے دے کر کے صدقۃ الفطر ادا کرے، تو اس میں 2 فائدے، ایک تو غریب کا فائدہ بڑھ جائے گا، اس لیے کہ 60 روپے کے حساب سے دیں گے تو غریب کا فائدہ ہوگا لیکن کم ہوگا، جبکہ اس کو 500 روپے دیے تو غریب کا فائدہ ڈبل ہو جائے گا، ٹرپل ہو جائے گا۔ اور دوسرا کہ ہم نے جو روزے رکھے 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک، تو اس روزے کے اندر جو کچھ بھی کمی کوتاہی رہی تو اللہ تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کی برکت سے کمی کوتاہی کو دور فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے آخری درجہ یہ ہے کہ 2.25 کلو گیہوں کے حساب سے وہ صدقۃ الفطر نکالے، اس سے بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادا نہیں ہوتا، ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ آدمی کے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی بات ہے کہ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ نکالا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ نے مال دیا ہو تو خوش دلی کے ساتھ آدمی کو زیادہ نکالنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔